جی حل صاحب، یہ کیا واحد واقعہ تھا جو پی ٹی آئی کے ممبران احتجاج کرتے ہیں، یا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پیپل پارٹی کی حکومت میں مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کی حکومت میں پیپل پارٹی، کون کون سے تماشے ہوتے رہے یہ آپ کو پتہ ہے؟ اور دوسرا، اسپیکر امپارشل ہوتا ہے، کہنے کو تو ظاہر ہے وہ ایک پارٹی کا ہوتا ہے، تو کئی ایسے واقعات ہوئے، مثلا فخر امام کا زمانہ مجھے یاد ہے، چٹھا صاحب کا زمانہ یاد ہے، انور پنڈل صاحب کا زمانہ یاد ہے، بیلنس سے ہوتا ہے، وہ غصے میں نہیں آتے۔ دیکھیے اس ملک میں پرویز علی کی بات کریں، اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے، ڈاکوکریسی ہے، اور الیکشن کمیشن اور عدلیہ کے ذریعے جو ہے لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، عوام کے ووٹ جو ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، عوام کی رائے جو ہے اس کی توہین کی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 26 مارچ 1970 میں جب 167 نشستیں لینے والی عوامی تحریک جو ہے اس کے سارے جو جیتے ہوئے امیدوار تھے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا، اور 86 نشستوں والی جو پیپلز پارٹی تھی اس کو حکومت دے دی گئی، اور اس وقت جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے انہوں نے شکر کیا کہ پاکستان جو ہے وہ بچ گیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹھیک 9 ماہ بعد جو ہے یہ ملک جو ہے 2 لخت ہو گیا، علیحدہ ہو گیا۔ اب جیسے امجد صاحب فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کیا ہے، دیکھیں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کیا ہے، جو اس نے ایک جماعت سے پہلے اس جماعت سے اس کا نشان چھینا گیا، پھر اس کی سیاسی لیڈرشپ جتنی بھی تھی اس کو قید کر دیا گیا، پھر اس سے مخصوص نشستیں لے لی گئی ہیں۔ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا عدالتی طریق میں بھی اقبال صاحب۔ دیکھیں ریویو صرف وہی جج سن سکتا ہے جس نے پہلے کیس سنا ہوا، اس لیے اس کو نظر ثانی کیس کہتے ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی جج ریٹائرڈ ہو جاتا ہے یا کوئی معذرت کر لیتا ہے تو پھر کسی اور کو بینچ میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں سینئر جج صاحبان موجود تھے جنہوں نے پہلے یہ فیصلہ دیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور اس کے بعد جونیئر جج صاحبان جو ہیں ان کو بینچ میں شامل کر کے ایک بینچ ایسا تشکیل کر دیا گیا جو مرضی کے حکومت کے ووٹوں سے آئینی بینچ میں شامل ہوئے تھے۔ وہ جج صاحبان وہ کیسے حکومت کے خلاف فیصلہ دے سکتے تھے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی جو آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس ملک میں جو عدالتوں کے اپنے پریسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو کچھ 1 سال 2 سال پہلے جو پریسیڈنٹ اسی سپریم کورٹ نے دیے ہیں انہی کی توہین کی ہے۔ یہ سپریم کورٹ جتنی اپنی توہین خود کر رہی ہے شاید کوئی اور ادارہ یا کوئی اور کر رہا ہو، اور جتنی سیاستدان جو ہیں اپنی اس پارلیمنٹ کی توہین کر رہے ہیں شاید ہی کوئی اور ادارہ ان کی کر رہا ہو۔ دیکھیں اقبال صاحب، قانون اور پریسیڈنٹ یہی رہیں گے، حالات تبدیل ہو جائیں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا جب یہ دوسری جگہ کھڑے ہوں گے، تو جب یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں گی تو پھر یہ ہوگا۔ دیکھیں ان کے لیے بڑے آسان اگلے مراحل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی، عدالتوں کے ذریعے جو ہے اپنا 2/3 اکثریت بنا لی، اور ستم ظریفی یہ ہے، دیکھیں اس فیصلے کے بعد نون لیگ جو ہے اس نے قومی اسمبلی میں جو ہے اس کو 5 سیٹیں ملی ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے مقصد ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایسے فیصلوں کا دھیان رکھتی ہے کہ قوم متحد رہے، نہ کہ قوم منقسم ہو جائے، یا مثلا تاریخ کے ساتھ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ خدا نخواستہ نہ ہو جائے، کیونکہ ان کو ایک بہتر فیصلے کرنا چاہیے۔ حمزہ اقبال صاحب، یہ خواجہ آصف کا جو بیان ہے تو کافی دنوں کا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ آج جڑا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سسٹم ہے ہائیبرڈ ہے، کیا ہے یہ؟ دنیا کا کوئی ایک ملک مجھے بتائیے جہاں پہ ہائیبرڈ سسٹم نہ ہو۔ مجھے نہیں پتا ہوگا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو پوری دنیا میں نہیں ہے، کوئی امریکہ میں ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہے، فیصلے جو پالیسی سازی ہے کرتی ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ آپ چین کو لے لیں، ہائیبرڈ سسٹم ہے، روس کو لے لیں، ہائیبرڈ سسٹم ہے۔ آپ بات چاہتے ہیں جہاں پہ ہائیبرڈ سسٹم یہی ہے، نہیں دیکھیں بات یہ کہ میں بتاتا ہوں نا آپ کو، دیکھیں ہمارے جیسے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں نا جہاں پہ مفادات ہوتے ہیں بڑی طاقتوں کے، ہندوستان نکلا جی وہاں پہ بھی ہائیبرڈ ہی ہے، بے فکر رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ایسا، وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ہوتا یہ ہے، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جناب وہاں پہ وہ اپنے پریشر کے ذریعے اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکے، وہ طاقتیں جن کی مفادات ہوتے ہیں۔ ایک پریزیڈنٹ تو ہے نا انڈیا میں، آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ہوتا ہے، مشاورت بھی ہوتی ہے،
کیا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ہاں۔ اور جو تو یہی hybrid system ہے اور ڈیفینس کیا؟ سسٹم جو ہوتا ہے وہ رائے دیتا ہے. ہاں۔ لیکن یہ کہ انڈیا میں یہ اس کے کانسیکوینس میں بات کی گئی جب ان سے سوال میں کیا بھی گیا اسی consequence میں سوال بات کیا کر رہا گیا ہوں۔ سوال جی۔ کیا گیا کہ امریکہ کے صدر کے پاس پاکستان کے وزیر اعظم نہیں گئے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ گئی ہے. اس پر یہ بات اچھا یہ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو جب آگے پیچھے کر کے دیکھتے ہیں نا تو پھر یہ ان کا ویسے تو یہ چلے ایک واقعہ ہوتا ہے درمیان میں نا، یہ تو پہلے سے ان کا شیڈولڈ دورہ تھا، وہاں پہ جانا تھا انہوں نے. آپ فیلڈ مارشل کی بات کریں جنرل عاصم منیر کی، تو انہوں نے جانا تھا وہاں پہ اور ملاقات بھی ان کی طے تھی. جو ٹھیک ہے، وہ ہوئی. زرداری صاحب گئے تھے ان سے جی۔ تو نہیں ملے وہ نہیں ملے کیونکہ ان کا شیڈول نہیں تھا ان کے ساتھ. وہ تو اپنے وہ گئے کوشش وہاں پہ انہوں نے UN میں کی گئے تھی نا. کہ بھئی وہ چلو سیلفی بھی نہیں بڑی لمبی کوشش کر سکتا ہے نا بندہ، کوشش کی ہوگی، ضرور کی ہوگی. پولیٹیکل لیکن سسٹم کو انہیں اون نہیں کیا. پھر کیا چیز ہے؟ پولیٹیکل سسٹم کو امریکہ کے صدر نے اون نہیں کیا. کون سے پولیٹیکل سسٹم کو؟ آپ کا دیکھیں جو نمائندہ وفد گیا وہاں پہ، اگر UN میں جاتا ہے ان کے سیکٹری سے بھی ملا، حکومت کے امریکہ میں نمائندوں سے گیا بھی نا، ملا، ہمارا ان کے سفارتی مشن جو پارلیمنٹرین گیا سے بھی تھا ملا. اس کو تو نہیں جی۔ ملے وہ. کس کو نہیں ملے؟ امریکہ میں سفارتی مشن جو ہمارا گیا تھا انڈیا کی جنگ کے بعد، ہاں تو ان کے اس میں تو وہ سیکٹری خاص- کو ملا، ان کا ملاقات ہوئی نا ان کے وہ ساتھ. تو یونائٹڈ نیشن اور ادارہ ہے نا، نہیں، میں امریکہ کہاں سے آ سیکٹری گیا؟ UN کی بات نہیں کر رہا، میں گورنمنٹ کے ان کے کون ملا؟ سیکٹری کی بات کر رہا ہوں. مجھے نام نہیں ان کا، لیکن حکومتی نمائندہ ملاقات ہوئی ان کی کس لیول پر تھا؟ سیکٹری لیول پہ. نہیں اس سے بھی نیچے تھا. آگے چلے اس سے نیچے ہوئی ملاقات نا، حکومت کا نمائندہ تھا نا، ملاقات ہو گئی. لیکن چلو وہ بہرحال کیا بات کہنا یہ چاہتے ہے- ہیں خواجہ صاحب چھوڑیں اس بات میں کو. یہ کہنا وہ یہ چاہتے ہیں، دیکھیں معاملات یہ ہے اس وقت دیکھیں تنقید hybrid خود ان کی system پارٹی یہ نے ہے کی کہ ہے. جو ان اسٹیبلشمنٹ کی چونکہ پارٹی یہاں پہ نے عباسی نے خود کیا جو وزیر ریلوے میری ہیں. بات سنیں نا، دیکھیں انہوں نے اپنے طور پہ جو بھی کی، میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ جو میرے خیال میں، میرے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے طاقتور حلقے ہیں جتنے بھی پاکستان کے یا کسی بھی اسٹیٹ کے، وہ آپس میں مشاورت سے چلیں، چلنا چاہیے. آپس میں جو فیصلہ سازی ہے اس کو ایک دوسرے کی رائے لے کے، ان پٹ لے کے چلیں. اور یہ ساری دنیا میں بڑا اچھا سسٹم ہے، بڑا اچھا نظام ہے. اور اس میں ابھی اگر آپ وہ خواجہ صاحب کی بات کریں، میں تو ساتھ اس کے آپ کہتا ہوں کہ ایک دن پہلے، کل کی بات ہے، DGIS پہ نے بھی ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ کیوں ہمیں سیاست میں گھسیٹتے ہیں آپ اس طرح کی گفتگو کر کے، ہمارے کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ہم ان پٹ دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں خواجہ آصف کی بات ساتھ اس کے وہ بھی جوڑ لیں تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے چلو گی. مان لیتے ہیں آپ کی بات.